اس عشرے کی یعنی پہلے 10 دنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن سال میں طلوع ہوتے ہیں یا دوسرے پلانٹس پر جو دن آتے ہیں، تو دنیا سے مراد صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ دنیا سے مراد تو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں، تو دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ اس لحاظ سے فضیلت والے ہیں کہ ان میں کیے گئے عمل کی بہت فضیلت ہے، اس عمل کا درجہ اور ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر، مسند احمد کی روایت ہے، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے۔ مثلا ان دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی نماز چاہے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، مخصوص اوقات کی نمازیں ہیں، تہجد ہے، چاشت ہے، جو بھی ویسے نوافل ہیں، یہ اگر ذوالحجہ کے علاوہ کسی دن میں پڑھے تو اس کا درجہ اور ہے، لیکن یہی نماز اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عام دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ یعنی آپ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ شوال کے بھی روزے رکھتے ہیں، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین عمل ہے اور ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، تو پھر ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا بھی اجر و ثواب کئی گنا زیادہ، خواہ آپ اپنے قضاء یا چھوٹے ہوئے یا نظر کے یا منت کے یا کوئی بھی روزے رکھیں یا ویسے ہی نفلی روزے رکھیں۔ آپ 10ویں دن کے علاوہ، 10واں دن چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، پہلے 9 دن پورے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا خاص اجر و ثواب ہے۔ پھر ان دنوں میں حج ہوتا ہے، حج مبرور ہوتا ہے، یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر، عام دنوں میں بھی ذکر کرنے کا اجر ہے، لیکن ان دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے کام، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، نیکی کے جتنے کام ہیں، جو جتنے بھی پروجیکٹس کوئی چل رہے ہوں ان کے اندر کنٹریبیوشن کرنا، مثلا جو لوگ درخت لگاتے ہیں پھر جب تک وہ درخت باقی رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے، مثلا ایک درخت کے جتنے بھی پتے ہیں وہ سارے جو تسبیح کرتے ہیں، جب تک آپ کا لگایا ہوا درخت باقی ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے، اس کی تسبیح کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اس کا اگر کوئی پھل جاتا ہے یا اس کا سایہ ہوتا ہے یا وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے یا کسی بھی طرح کا، یا اگر کوئی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ واپس پلٹ کے آتا ہے درخت لگانے والے کو۔ اسی طرح اگر آپ کوئی پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی کنواں کھدواتے ہیں، کوئی واٹر کولر کا انتظام کرتے ہیں، کوئی پائپ لائن کہیں بچھواتے ہیں، کوئی کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں، کہیں واٹر ٹینک بنوا دیتے ہیں، تو وہ سب بھی اگر ان دنوں میں کوئی بھی آپ کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ سال کے باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اعادت کرنا، بعض اوقات انسان خود جا کر اعادت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کال کر لیتے ہیں، آپ اس کو میسج بھیج دیتے ہیں، اور اعادت کا طریقہ یہ نہیں کہ جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں تو آپ اعادت کر رہے ہیں۔ اب تو آپ کو ہاسپٹل بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مریض کے پاس بھی عموماً نہیں جا سکتے، اور جس قسم کی بیماری کووڈ کی شکل میں آئی ہے تو آپ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کسی مریض کے پاس جانا، تو آپ اس کو اچھے میسج بھیج سکتے ہیں جس سے اس کی دل جوئی ہو، ایسی احادیث بھیج سکتے ہیں، ایسے ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں، ایسے اذکار بھیج سکتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو،
اور یہ بھی عیادت کا بہترین طریقہ ہے۔ صلہ رحمی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اگر آپ کے پاس لسٹ بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے تو ایکسل پہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس لسٹ کو کھولتی ہوں اور میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کب کانٹیکٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیا خیر و بھلائی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تو دعا کیا کی کسی کے لیے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ایک اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیں لسٹ بنا کے، یا پھر اگر آپ ویسے کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم کس کو کتنا پوچھ رہے ہیں۔ اور اس میں رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بچوں تک کے ساتھ کریں، جو آپ کے بہن بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے جو بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں، ان سب کے سب سے پہلے تو نام آنے چاہیے، اور پھر آپ ان کو ان کے حال حوال معلوم کرتے رہیں، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کام اگر آپ پلان کر لیں، یعنی ان دنوں میں اگر اگلے سال کے لیے پلان کر لیں، کیونکہ اس سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، تو سال بھر میں جو ہم نے محرم سے کام شروع کیے اب تک، تو وہ ان کا جائزہ لینے کا بھی وقت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی وقت ہے۔ تو جہاں آپ جن جن ایریاز میں کوتاہی کرتے رہے ہیں ان کو دوبارہ سے رینیو بھی کر سکتے ہیں، اور اس لیکچر کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں۔ تو مقصد یہاں معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، ان معلومات کو تر و تازہ کرنا ہے، یاد دہانی کرانا ہے، اور عملی نکات سیکھنے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں اور کیسے کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ what to do، کیا کیا کرنا ہے، اور ایک یہ کہ how to do، کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھولیں نہیں، ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارے کرنے کے یعنی ہماری ذمہ داریوں میں سے، اور اس سے انسان جو ہے وہ اپنے درجات کو کئی گنا یعنی اللہ کے نظر میں بڑھا سکتا ہے، یا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے۔ اور اس بارے میں پھر ہمیں یہ بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا ہے کہ جو بھی کام نیکی کا میں اللہ کی خاطر ان دنوں میں کروں گی وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ کوئی اور دن ایسے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آنے والا ہے کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی خود بھی گیا، مال بھی گیا، سب کچھ ہی دے دیا اس نے اللہ کے راستے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا سب کچھ دے دے اللہ کے راستے میں؟ نہ جان باقی رہے نہ مال باقی رہے، یہ تو چند خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے نا ایسی چیز۔ تو اس کے برابر یعنی جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملنے والا ہے ان دنوں میں نیک اعمال کا، لہٰذا اس کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہے۔ یعنی یہ 10 دن ہے نا، تو اگر آپ 10 دفعہ جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی افضل ہو جائے گا اگر آپ یہ 10 دن عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو گیا اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم تزکیہ چاہتے ہیں اور ہماری بری عادتیں ہم سے دور ہوں
اور ان بری عادتوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کی جگہ نیک عادتیں ہمیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے، ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل دماغ کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کا ایک موقع تھا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملا، کچھ نئی عادتیں ہم نے ڈالیں الحمدللہ. اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم پچھلے سال سے بہتر انسان ہوں. پھر کچھ نہ کچھ وقت کی مصروفیت کے ساتھ ہم پھر کچھ بھولنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ 10 دن دے دیتے ہیں قریب سے ہی کہ ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے پھر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. اور یہ 10 دن اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی، یعنی اپنے حق میں کمی نہ کرو، یعنی نیکی کے کام چھوڑ کر اور گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے. تو ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، کیونکہ جہاں جس موقع پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ دن شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں لغو و لہو سے بچتے ہیں اور ان میں عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی موجود ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ان دنوں کی جو تعظیم ہے اور ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کے لیے جد و جہد ہے وہ پھر ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا، ہمارے رب کے نزدیک، یعنی رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو شاعر میں دین کے ظاہری جتنے بھی شاعر ہیں جس سے دین کا پتہ چلتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا شعیرہ سے ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جو سمبل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی کہ اچھا یہ اس چیز کی علامت ہے. یعنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں مختلف کام، مثلا رکوع سجدے جو ہیں نماز کی علامتیں ہیں. تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حج کے مناسک بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، عمرہ کے مناسک بھی، اور اسی طرح قربانی کے جانور بھی، اور حرام مہینے بھی. تو یہ جو شاعر اللہ میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں ان 10 دنوں کی تعظیم کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی تعظیم ہے اتنی زیادہ، کیوں یہ دن باقی دنوں سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں، الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ان دنوں میں بہت سی عبادتیں ایک جگہ ہو جاتی. مثلا رمضان میں تو روزہ، نماز، صدقہ وغیرہ ہو گیا، تلاوت اور ذکر اذکار اور باقی نیکی کے کام، لیکن اس میں حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، قربانی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اور یہ معلوم مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی ان دنوں میں اتنا بہترین کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لکھ دیا کہ جو اگر انسان اس کو پرفارم کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی کیش میں جنت ملے گی. اور خصوصاً اگر وہ فرض حج ہو. ہمارا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید عمرے کا ثواب زیادہ ہوگا، حج تو فرض ہے نا، تو فرض ادا کرنے کا کیا
اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یاد رکھیے فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کی ادائیگی سے زیادہ ہے. مثلاً آپ نماز میں فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب زیادہ ہوگا. فرض روزہ رکھنے کا قضا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اگر اور ہم پر کچھ واجبات ہیں، اپنے فرائض ہیں، ہمارے اوپر جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرض کے درجے کی کسی کیپیسٹی میں، تو ان کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ اور عمرے کے بیچ کے گناہ، یعنی عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور حج جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. گناہوں کی معافی بھی ضروری ہے لیکن اصل منزل تو جنت ہے نا. وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان میں یوم ترویہ ہے. یوم الترویہ کیا ہے؟ حج کے احرام باندھنے کا دن. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول دو. یعنی جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو جا کر عمرہ کر لو، احرام کھول دو، بال ترشوا لو، عمرہ ہو گیا. اب چونکہ ایک ہی سفر میں ہم دو کام کر رہے ہیں نا، عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں، اور یوم ترویہ تک برابر اسی حال میں حلال رہو. پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. یہ 8 تاریخ ہوتی ہے ذی الحجہ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کی اپنی فضیلت. یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین، قیمتی ترین، کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے اور اس دین کی ہمیں سمجھ دی ہے، اس دین سے ہمیں محبت دی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ سب سے قیمتی نعمت، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے اور اس پر غم آنے لگے تو خوشی کے لیے سوچ لیا کریں، مجھے اللہ نے دین تو دیا ہے نا، اپنی معرفت تو دی ہے، اپنی پہچان تو دی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے، اپنی یاد تو دی ہے. میرے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، میں کس بات پہ رنج کروں. تو کسی چیز کے کھونے کا، جانے کا، بے وفائی کا، چھوڑنے کا آپ کو پھر رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں. دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. ہوا خیر مما یجمعون. آپ کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. جس کے پاس دین کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں سے غم اور دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ دن نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے، اور وہ بھی اسی عشرہ ذی الحجہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اس دن کو خاص اہمیت دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کو. اللہ تعالیٰ خود بھی نظر فرماتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں
تو قابل رشک ہے وہ بندے جنہیں اس دن عرفہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی سب سے زیادہ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آبویسلی وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہ دن حاجیوں کے لیے تو معافی کا دن ہے ہی، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے یعنی وائڈ یعنی کہ ڈیپ راستوں سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی بری حالت ہے ان کی، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی وہاں جا کر جو لوگ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس میدان میں موجود نہیں ہوتے، جو عرفات میں نہیں پہنچتے، ان کو بھی خاص بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بخش رہا ہے، تو ہمارے حالات جانتا ہے، ہمارا شوق جانتا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، ہم پیچھے نہ رہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو آج کے اس دن میں ہمیں بخش دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ